پھر وہ کہاں جا سکتا ہے اور کہیں اس نے راستہ نہ بدل لیا ہو، زمین پر چیک کرو، فریڈرک نے کہا اور اندھیڑوں نے سر ہلاتے ہوئے مشین کی ایک سائڈ پر لگے ہوئے دو مختلف رنگوں کے بٹن دبائے اور اس کے نیچے موجود ناپ گھمانے لگا۔ اب آبادی اور اس کے اوپر آسمان نظر آنے لگا تھا۔ ناپ گھماتے ہی اچانک ایک طیارہ فضا میں اڑتا ہوا نظر آیا۔ یہی ہے، بالکل یہی ہے، فریڈرک نے طیارے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ او باس، یہ تو کینزا کے اوپر پرواز کر رہا ہے، اس کے شمال مشرق کی سمت جہاں ہمارا سینٹر ہے، ادھیڑ عمر نے کہا۔ اسے رینج میں لے کر میزائل سے اڑا دو، فریڈرک نے چیختے ہوئے کہا۔ مگر سر، نیچے آبادی ہے، بہت بڑی تباہی ہوگی، ادھیڑ عمر نے احتجاج کرتے ہوئے کہا۔ تباہ کر دو، کچھ مت سوچو، تباہ کر دو، یہ میرا حکم ہے، فریڈرک نے غصیلے لہجے میں کہا۔ باس، یہ شمال مشرق کی طرف آگے بڑھ رہا ہے جہاں چٹیل میدان ہے، اگر اسے ان میدانوں کے اوپر تباہ کیا جائے تو آبادی تباہ ہونے سے بچ جائے گی اور کام بھی ہو جائے گا، ادھیڑ عمر نے تجویز پیش کرتے ہوئے کہا۔ کتنی دیر میں یہ وہاں پہنچ جائے گا؟ فریڈرک نے بے چین لہجے میں پوچھا۔ صرف چند منٹوں میں باس، ادھیڑ عمر نے کہا۔ اوکے، ایسا ہی کرو، اسے رینج میں لے لو، فریڈرک نے کہا۔ اور ادھیڑ عمر نے سر ہلاتے ہوئے مشین کی سائڈ پر لگا ہوا ایک بڑا سا ہینڈل نیچے کو کھینچ دیا۔ اس ہینڈل کے کھینچتے ہی ہال نما کمرے کی چھت درمیان سے ہٹ گئی اور پھر ایک بہت بڑا میزائل لانچر خود بخود حرکت میں آ گیا۔ وہ اس کھلی جگہ کے نیچے آ کر حقیقی صورت میں کھڑا ہو گیا۔ اب اس کا رخ چھت کی کھلی جگہ کی طرف تھا۔ ادھیڑ عمر کے ہاتھ مختلف بٹنوں پر تیزی سے چل رہے تھے۔ فریڈرک سانس رو کے یہ ساری کارروائی دیکھ رہا تھا۔ طیارہ آسمان پر صاف اڑتا دکھائی دے رہا تھا۔ اب یہ ان میدانوں میں پہنچنے والا ہے باس، ادھیڑ عمر نے کہا۔ ٹھیک ہے، فائر کر دو، اڑا دو اسے، فریڈرک نے سرد لہجے میں کہا اور ادھیڑ عمر نے جلدی سے مشین کی ایک سائڈ پر لگے ہوئے ایک بٹن پر انگلی رکھ دی۔ اس کی نظریں مشین کے درمیان ڈائلوں پر حرکت کرتی مختلف رنگوں میں جمی ہوئی تھیں۔ میں فائر کر رہا ہوں، ادھیڑ عمر نے کہا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ بٹن دباتا، طیارے نے یکلہت زمین کی طرف غوطہ مارا اور پلک جھپکنے میں وہ سکرین سے غائب ہو گیا۔ فریڈرک کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ یہ کیا ہوا؟ کہاں رہ گیا طیارہ؟ فریڈرک نے بری طرح چیختے ہوئے کہا۔ باس، وہ اچانک لو رینج میں چلا گیا ہے، جیسے ہی ابھرے گا میں فائر کر دوں گا، ادھیڑ عمر کی آواز سنائی دی۔ لیکن چند لمحے مزید انتظار کرنے کے بعد جب طیارہ سکرین پر نہ آیا تو ادھیڑ عمر نے جلدی سے ناپ کو اور گھمایا، لیکن سکرین اسی طرح صاف رہی۔ طیارہ اچانک کہیں غائب ہو چکا تھا۔ یہ کیا ہو گیا؟ یہ طیارہ کہاں گیا؟ فریڈرک نے چیختے ہوئے کہا۔ باس، طیارہ میدان میں کریش لینڈنگ کر گیا ہے، ورنہ اتنی دیر میں ضرور اوپر آ جاتا، ادھیڑ عمر نے کہا۔ او، کریش لینڈنگ، لیکن کیوں؟ فریڈرک نے جھنجھلائے ہوئے انداز میں پوچھا۔ کیونکہ صرف چند سیکنڈوں کا فرق رہ گیا تھا۔ اگر طیارہ چند سیکنڈ اور سکرین پر رہتا تو لازماً ہٹ ہو جاتا۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں باس؟ ہو سکتا ہے طیارے میں اچانک کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہو اور انہیں مجبوراً کریش لینڈنگ کرنی پڑی ہو، ادھیڑ عمر نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تم انہیں میدان میں ہٹ نہیں کر سکتے، فریڈرک نے تیز لہجے میں کہا۔ نہیں باس، لو رینج سسٹم ہمارے پاس نہیں ہے، اگر ہوتا تو لو رینج میں راکٹ ورک نہیں کر سکتے، ادھیڑ عمر نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہ میدان تمہارے سینٹر سے کتنی دور ہے؟ فریڈرک نے پوچھا۔ 200 کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا باس، ادھیڑ عمر نے جواب دیا۔ کیا تم کچھ آدمی وہاں بھیج کر چیک کر سکتے ہو جو جا کر چیکنگ کریں اور اگر ہو سکے تو انہیں ہلاک کر دیں؟ فریڈرک نے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ سوری باس، آپ کو تو علم ہے کہ یہ تمام سینٹر آٹومیٹک ہے، یہاں ایک شفٹ میں صرف 2 افراد کام کرتے ہیں اور پھر 200 کلومیٹر کا فاصلہ جیپ یا کار میں طے کرنے کے بعد جب کوئی آدمی وہاں پہنچے گا تو یہ پیدل چل کر بھی الاسکا پہنچ چکے ہوں گے، ادھیڑ عمر نے کہا۔ الاسکا؟ تو کیا الاسکا ان میدانوں سے قریب ہے؟ فریڈرک نے چونک کر پوچھا۔ یس باس، ان میدانوں کے ساتھ الاسکا کا شہر پڑتا ہے، وہ وہاں سے 20 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، ادھیڑ عمر نے جواب دیا۔ اوکے ٹھیک ہے، اوور اینڈ آل، فریڈرک نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا اور مشین کے بٹن آف کر دیے۔ یہ لوگ ضرورت سے کچھ زیادہ ہی خوش قسمت واقع ہوئے ہیں، فریڈرک کے پیچھے کھڑے ہوئے نوجوان نے پہلی بار تبصرہ کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، لیکن کب تک؟ موت سے آدمی کب تک بچ کر رہ سکتا ہے؟ فریڈرک نے مشین آف کی اور پھر تیزی سے اس کمرے سے باہر آ کر اس نے دوبارہ چیف باس سے کال ملانے والا ٹرانسمیٹر آن کیا اور چیف باس کو مکمل رپورٹ دی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ سڈنی جانے کے بجائے الاسکا پہنچیں گے، ٹھیک ہے، اب میں انہیں کور کر لوں گا، میں بھی الاسکا سینٹر کو اطلاع کر دیتا ہوں، وہ بھوکے کتوں کی طرح ان پر ٹوٹ پڑیں گے، چیف باس نے کرخت لہجے میں کہا۔ اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ فریڈرک نے بھی ایک طویل سانس لیتے ہوئے مشین آف کر دی کیونکہ معاملہ اب اس کے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ وہ تو صرف اس بات سے مطمئن تھا کہ سارے چکر میں اس کی جان بچ گئی تھی اور شاید پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ ناکامی کے باوجود چیف باس نے تنظیم کے اصولوں کے مطابق انہیں موت کی سزا نہیں دی تھی۔ کیا ان چٹیل میدانوں میں کریش لینڈنگ کرو گے؟ تنویر نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہاں، ورنہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہلکے موت والے جھنجھلا کر طیارے کو فضا میں ہی ہٹ کر دیں، اب ہمیں جلد از جلد اس طیارے سے پیچھا چھڑانا ہے، عمران نے جواب دیا۔ اور دوسرے لمحے اس نے طیارے کو بڑی مہارت سے غوطہ دیا اور تیز رفتار جیٹ طیارہ بجلی کی سی تیزی سے زمین کی طرف جھکتا چلا گیا۔ تنویر کے جسم کا ایک ایک رونگٹا کھڑا ہو گیا۔ جیٹ طیارے کی ان ناہموار میدانوں میں کریش لینڈنگ صریحاً پاگل پن تھا۔
لیکن وہ جانتا تھا کہ عمران جو کچھ سوچ لے پھر اس سے ٹلتا نہیں تھا، چنانچہ وہ دانت بینچے خاموش بیٹھا رہا۔ طیارہ نوک کے بعد زمین کی طرف جھکا اور پھر ہولناک گڑگڑاہٹ کی آواز کے ساتھ طیارے کو ایسے زوردار جھٹکے لگے جیسے خوفناک زلزلے کی زد میں آ گیا ہو۔ لیکن دوسرے لمحے تنویر کے حلق سے ایک طویل سانس نکل گیا۔ طیارہ اب ہموار انداز میں اس چٹیل میدان میں ٹیکسی کے انداز میں دوڑا جا رہا تھا۔ عمران نے انتہائی مہارت سے یہ کریش لینڈنگ کی تھی، ایسی کریش لینڈنگ جس کا شاید تصور بھی بڑے ماہر پائلٹ کو بوکھلا کر رکھ دے۔ طیارے کی سپیڈ کم ہوتی گئی اور آخرکار وہ ایک جھٹکے سے رک گیا۔ آؤ تنویر، عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا اور جلدی سے بیلٹس کھولنے لگا۔ تم واقعی حیرت انگیز آدمی ہو عمران، کاش تم میں یہ بکواس کرنے والی عادت نہ ہوتی تو تمہیں پوچھنے کا دل کرتا، تنویر نے بڑے خلوص بھرے لہجے میں کہا۔ مرزا غالب کے ساتھ بھی یہی ایک خامی تھی کہ وہ شراب پیتا تھا، ورنہ لوگ اس سے ولی سمجھنے لگ جاتے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر پائلٹ کیبن کھول کر پیچھے آ گیا۔ اس کے تمام ساتھی اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ تم نے کیا تو پاگل پن تھا، لیکن اللہ کو شاید ہم پر رحم آ گیا، جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اللہ کے ساتھ ساتھ مجھے بھی تم پر رحم آ گیا تھا، میں نے سوچا کہ کمواری موت بڑی حسرت ناک ہوتی ہے، عمران نے کہا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں، جولیا نے حیرت بھرے انداز میں کہا۔ سمجھ تو تب آتی جب طیارہ فضا میں بکھر چکا ہوتا، عمران نے دروازے کو کھول کر اسی آٹومیٹک سیڑھی کو باہر نکالتے ہوئے کہا۔ کیا طیارہ خراب ہو گیا تھا؟ صفدر نے کہا۔ خراب ہو جاتا تو مجھے کریش لینڈنگ کی کیا ضرورت تھی، اپنے آپ ہی زمین پر پہنچ جاتا۔ دراصل میری چھٹی حص نے بار بار گھنٹی بجانی شروع کر دی تھی، اور گھنٹی بھی بجلی کی جس کی آواز بڑی کرخت ہوتی ہے کہ حلقہ موت کے پاس اتنے وسائل بھی موجود ہیں کہ وہ اس جہاز کو فضا میں ہی راکٹ مار کر تباہ کر سکتا ہے۔ چنانچہ میں نے سوچا کہ آسمان پر مرنے کی بجائے کیوں نہ زمین پر مرا جائے، ورنہ ایکس-2 آسمان پر تو فاتحہ پڑھنے مت آیا، عمران نے طیارے سے نیچے اترتے ہوئے کہا، اور سب مسکرا کر رہ گئے۔ ظاہر ہے وہ کیا جواب دے سکتے تھے، اپنے اپنے بیگ ان سب نے اٹھا رکھے تھے۔ اب کیا کرنا ہے؟ چوہان نے پوچھا۔ کبھی جاگنگ کی ہے؟ عمران نے کہا۔ جاگنگ کا یہاں کیا تعلق؟ صفدر نے چونکتے ہوئے کہا۔ سنو، ہم یہاں جس جگہ موجود ہیں یہاں سے شمال کی طرف الاسکا شہر ہے، ہمیں وہاں پہنچنا ہے، اور یہ فاصلہ تقریباً 20-25 کلومیٹر کا ہوگا، اور جتنی جلدی ہم یہ فاصلہ طے کر لیں گے اتنے ہی ہمارے لیے بہتر ہے، ورنہ ان چٹیل میدانوں میں ہم خرگوشوں کی طرح مارے جائیں گے، عمران نے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا، اور ان سب نے سر ہلا دیے۔ اور اتنے فاصلے کے لیے جاگنگ بہتر ہے، فاصلہ بھی طے ہو جائے گا اور ورزش بھی ہو جائے گی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن جاگنگ، وہ تو جاگنگ بوٹ کے ذریعے ہوتی ہے، وہ کہاں سے آئیں گے؟ جولیا نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، کیونکہ اس طرح مرد ساتھیوں کے ساتھ دوڑنا اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ارے یہ تو جوتے بنانے والی کمپنیوں کا اشتہاری چکر ہے، جو بوٹ اللہ میاں نے دیے ہیں وہ سب سے بہترین ہیں، عمران نے ہنستے ہوئے کہا۔ اور پھر اس نے ایک نظر ادھر ادھر دوڑائی اور شمال کی سمت کا اندازہ لگا کر وہ جاگنگ کسی انداز میں دوڑنے لگا۔ اس کے باقی ساتھیوں نے بھی اس کی پیروی کی، لیکن جولیا بجائے دوڑنے کے آرام سے چلنے لگی۔ ارے جولیا پیچھے رہ گئی، اچانک صفدر نے مڑ کر دیکھتے ہوئے کہا، اور وہ سب رک گئے۔ جولیا واقعی ہاتھ پیچھے تھی، میرے خیال میں جولیا دوڑنے سے کترا رہی ہیں، عمران نے مڑ کر دیکھتے ہوئے کہا۔ جاگنگ کی ضرورت ہی کیا ہے، بس تیز تیز چلتے ہیں، تنویر نے جولیا کی حمایت کرتے ہوئے کہا۔ چلو جیسے تمہاری مرضی، عمران نے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا، اور پھر وہ تیز تیز قدم اٹھاتے آگے بڑھتے گئے۔ چٹیل میدان دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ ابھی انہیں چلتے ہوئے آدھا گھنٹہ گزرا ہوگا کہ اچانک عمران ٹھٹک کر رک گیا، اسے دور دور دھبے سے دکھائی دینے لگے تھے، فاصلے کی وجہ سے یہ دھبے واضح نہیں تھے۔ عمران نے جلدی سے اپنا بیگ کھولا اور اس میں سے ایک طاقتور دوربین نکال کر آنکھوں سے لگائی۔ اب یہ دھبے واضح ہو گئے تھے، دو بڑی جیپیں تھیں جو تیز رفتاری سے اس طرف آ رہی تھیں۔ لو، اب تیز چلنے کی بھی ضرورت نہیں رہی، ہمارا استقبال کرنے کے لیے لوگ آ رہے ہیں، عمران نے دوربین واپس تھیلے میں ڈالتے ہوئے کہا۔ دھبے اب ذرا بڑے ہو گئے تھے، لیکن ابھی تک واضح نہیں تھے۔ عمران کی تیز نظریں اب ادھر ادھر کا جائزہ لے رہی تھیں، اور پھر تھوڑی دیر بعد ایک معمولی سا اونچا ٹیلہ نظر آ گیا۔ یہ کوئی باقاعدہ ٹیلہ تو نہیں تھا، لیکن زمین سے قدرے اونچائی پر تھا۔ اب سپیڈ سے دوڑو، یہ واقعی خرگوشوں کا شکار ہو جائے گا، عمران نے کہا، اور پھر وہ پوری قوت سے اس ٹیلے کی طرف دوڑ پڑا۔ اس پر سب ساتھیوں کے ساتھ ساتھ جولیا بھی دوڑ پڑی، اور چند ہی لمحوں میں وہ اس ٹیلے کی اوٹ میں پہنچ گئے۔ عمران نے ٹیلے کی اوٹ میں پہنچتے ہی بیگ کھول کر اس میں سے دور مار رائفل کے پارٹس نکالے اور انہیں جوڑنا شروع کر دیا۔ ہم بھی ایسا کریں، صفدر نے کہا۔ ہاں، اب ہمیں شکار کھیلنا پڑے گا، ورنہ پھر جاگنگ کرنی پڑے گی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر آہستگی سے آگے بڑھ کر اور سے دوسری طرف جھانکنے لگا۔ جیپیں ابھی دور تھی، لیکن ابھی انہیں جیپوں کے خاکے نظر آنے لگ گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد یہ خاکے بڑے ہوتے ہوتے پوری طرح واضح ہو گئے۔ بڑی بڑی دو جیپیں تھیں جو ایک دوسرے کے پیچھے دوڑتی ہوئی سیدھی میدان کے درمیان میں کھڑے طیارے کی طرف بڑھی جا رہی تھیں۔ جیپیں سرکاری تھیں، عمران خاموشی سے انہیں آگے بڑھتے دیکھتا رہا، اور پھر اس کا رخ اس ٹیلے کی طرف ہو گیا جس کے پیچھے عمران وغیرہ موجود تھے، اور عمران انہیں اس طرح مڑتے دیکھ کر چونک پڑا۔ اور انہوں نے ہمارے قدموں کے نشانات چیک کر لیے ہیں، عمران نے کہا، اور دوسرے لمحے اس نے گن سیدھی کی اور پھر ایک زوردار دھماکہ ہوا۔
اور آگے والی جیپ کا ایک ٹائر دھماکے کے ساتھ فلیٹ ہو گیا۔ جیپ ذرا سی گھسیٹ کر رکی، پچھلی جیپ بھی رک گئی اور پھر ان جیپوں میں سے مشین گنوں سے مسلح افراد کود کود کر باہر نکلے۔ مشین گنیں جوڑ لو، یہ ہمیں گھیر کر ماریں گے، عمران نے چیختے ہوئے کہا۔ ادھر جیپوں سے نکلنے والوں نے اپنی اپنی ہی جیپوں کی آڑ لے لی تھی اور پھر عمران ان کی ذہانت پر دل ہی دل میں اشش کر اٹھا، کیونکہ وہ براہ راست سامنے آنے کے بجائے ان جیپوں کو دھکیل کر اس کی اوٹ میں ٹیلے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ عمران نے جلدی سے اپنے بیگ کو گھسیٹا اور پھر اس نے اس میں سے ایک تھیلا باہر نکال کر اس کا منہ کھولا اور اس کے ساتھ ہی اس کا ہاتھ برق رفتاری سے حرکت میں آیا تو تھیلے میں سے کوئی راکٹ نما چھوٹی سی چیز اڑتی ہوئی آگے والی جیپ کی طرف بڑھی۔ دوسرے لمحے ایک ہولناک دھماکہ ہوا اور آگے والی جیپ کے پرزے فضا میں یوں بکھرتے گئے جیسے کسی نے اس پر ایٹم بم مار دیا ہو۔ اس ہولناک دھماکے کی وجہ سے اس جیپ کے پیچھے موجود افراد تو شاید ختم ہو گئے، البتہ دوسری جیپ والے بے اختیار جیپ کی اور سے نکل کر بے تحاشا فائرنگ کرتے ہوئے بھاگنے لگے۔ عمران نے ہاتھ اٹھا کر اپنے ساتھیوں کو فائرنگ سے روک دیا۔ مسلسل اور اندھی فائرنگ کرتے ہوئے 6 افراد بے تحاشا ٹیلے کی طرف دوڑتے چلے آ رہے تھے اور پھر جیسے ہی وہ قریب آئے، عمران کا ہاتھ ایک بار پھر بجلی کی طرح تڑپ کر گھوما اور پہلے جیسا راکٹ ان افراد کے درمیان میں جا گرا۔ ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور اس کے ساتھ ہی ان 6 افراد کے ٹکڑے فضا میں اڑتے چلے گئے۔ احمق شکاری ایسے ہی لوگوں کو کہتے ہیں، عمران ایک طویل سانس لے کر اٹھتے ہوئے کہا۔ ایک جیپ تو بچ گئی، جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا، اسی لیے تو میں انتظار کرتا رہا تاکہ ایک جیپ تو بچ جائے اور انہیں دیکھو بوکھلا کر اکٹھے ہی دوڑ پڑے جیسے ہم ان کے لیے ناشتہ سجائے بیٹھے ہوں، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اور پھر وہ ٹیلے کی اوٹ سے نکل کر آگے بڑھے۔ پہلی جیپ کے ساتھ 5 افراد کی کٹی پھٹی لاشیں پڑی ہوئی تھی، دوسری جیپ بالکل صحیح سلامت تھی۔ آؤ اب جلدی کرو، کہیں دوسری ٹیم عقل مندوں کی نہ آ جائے، عمران نے اچھل کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ دوسرے لمحے جیپ سٹارٹ ہو کر تیزی سے مڑی اور الاسکا کی سمت دوڑنے لگی۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجتے ہی میز کے پیچھے بیٹھے ہوئے نوجوان نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس فیلر اسپیکنگ، نوجوان نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ مارٹی بول رہا ہوں باس، ہمارا مشن ناکام ہو گیا ہے۔ ایک جیپ اور گروپ کے 10 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، دوسری جیپ غائب ہے۔ دوسری طرف سے ایک پریشان سی آواز سنائی دی، کیا کہہ رہے ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ فیلر غصے سے نہ صرف چیخ پڑا بلکہ کرسی سے اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ باس، ایکشن گروپ کو روانہ کرنے کے بعد میں جب ہیلی کاپٹر پر سوار ہوا تو اچانک پتہ چلا کہ ہیلی کاپٹر کے انجن میں گڑبڑ ہے۔ اس گڑبڑ کو ٹھیک کرنے میں 1 گھنٹہ لگ گیا۔ اس کے بعد جب میں ہیلی کاپٹر پر وہاں پہنچا تو طیارے سے کافی فاصلے پر ایک جیپ کے پرزے بکھرے پڑے تھے اور اس جیپ کے پیچھے 4 آدمیوں اور پھر اس سے کافی آگے 6 افراد کی لاشوں کے اعضاء بکھرے پڑے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے انہیں کوئی طاقتور بم مار کر اڑا دیا گیا ہو۔ دوسری جیپ غائب تھی، ٹائروں کے نشانات بتا رہے ہیں کہ یہ جیپ واپس الاسکا کی طرف گئی ہے۔ میں نے ہیلی کاپٹر پر بیٹھ کر اس کا تعاقب کیا لیکن پختہ سڑک پر آ کر نشانات ختم ہو گئے۔ میں نے شہر کی ہر سڑک دیکھ ڈالی ہے، جیپ مجھے کہیں نظر نہیں آئی، چنانچہ اب میں ہیلی پیڈ پر واپس آ کر آپ کو رپورٹ دے رہا ہوں، مارٹی نے تفصیلی رپورٹ دیتے ہوئے کہا۔ او احمق آدمی، تمہیں ایئر کور کے لیے ساتھ بھیجا گیا تھا، اگر تم ساتھ جاتے تو ایکشن گروپ کا یہ حشر نہ ہوتا، فیلر نے بری طرح چیختے ہوئے کہا۔ میں کیا کر سکتا تھا باس، اگر انجن میں اچانک گڑبڑ نہ ہوتی تو پھر یقیناً ہمارے ساتھیوں کی بجائے وہاں ان کی لاشیں بکھری ہوئی ہوتی، مارٹی نے جواب دیا۔ اچھا ایسا کرو، تم اپنا پورا گروپ لے کر شہر سے باہر نکلنے والی سڑکوں کی ناکہ بندی کر لو، جو کار بھی مشکوک نظر آئے اسے بلا دریغ اڑا دینا، میں سنبھال لوں گا۔ میں پول کے گروپ کو ان لوگوں کی تلاش میں بھیجتا ہوں، وہ اسے پاتال سے بھی کھینچ نکالے گا، فیلر نے کہا اور دوبارہ کرسی پر بیٹھ کر اس نے کریڈل دبایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس پول آن دی لائن، چند لمحوں بعد دوسری طرف سے بھیڑی کے سگراہٹ آمیز لہجے میں کہا گیا۔ فیلر اسپیکنگ، فیلر نے بھی لہجے کو بے حد کرخت کر دیا۔ او یس باس، پول کی آواز نرم پڑ گئی۔ سنو پول، اپنے پورے گروپ کو لے کر شہر میں پھیل جاؤ۔ جنوبی میدانوں سے ایک عورت اور 8 مردوں کا گروپ مارٹی کے ایکشن گروپ کا خاتمہ کر کے اس کی ایک جیپ میں سوار ہو کر شہر غائب ہو چکا ہے۔ ان کے پاس بڑے بڑے بیگ ہیں، وہ لازماً اس شہر سے باہر نکلنے کا پروگرام بنائیں گے۔ تم نے انہیں ڈھونڈنا ہے ہر قیمت پر، فی الحال تو مارٹی کی جیپ تلاش کرو، اس کے بعد انہیں تلاش کرو، فیلر نے کہا۔ ان کی کوئی نشانی باس، ہو سکتا ہے وہ شہر میں آ کر بکھر گئے ہوں، پول نے پوچھا۔ میرے پاس ان کی کوئی نشانی نہیں ہے، ٹاپ ہیڈ کوارٹر سے براہ راست چیف باس نے مجھے آرڈر دیے ہیں کہ ایک چارٹر جیٹ طیارے میں یہ گروپ جنوبی میدانوں میں کریش لینڈنگ کر کے اترا ہے، انہیں شہر میں داخل ہونے سے پہلے گولیوں سے اڑا دیا جائے۔ صرف اتنا بتایا گیا ہے کہ یہ ایک عورت اور 8 مرد ہیں اور ان کے پاس بڑے بڑے بیگ ہیں۔ میں نے مارٹی کے ایکشن گروپ کو بھیج دیا، مارٹی نے انہیں ایئر کور فراہم کرنا تھا لیکن اب مارٹی نے رپورٹ دی ہے کہ اس کے ہیلی کاپٹر کے انجن میں گڑبڑ ہو گئی جس کی وجہ سے وہ لیٹ ہو گیا۔ تو یہ گروپ ایک جیپ اور ایکشن گروپ کے 10 افراد کو بموں سے اڑا کر دوسری جیپ لے کر شہر میں غائب ہو گیا ہے۔ میں نے مارٹی کو کہہ دیا ہے کہ وہ شہر سے باہر نکلنے والی سڑکوں کی ناکہ بندی کر لے اور ہر مشکوک کار کو بموں سے اڑا دے، اور تمہارے ذمہ یہ ڈیوٹی ہے کہ تم ان کا کھوج نکالو ورنہ ٹاپ ہیڈ کوارٹر ہم میں سے کسی کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ فیلر نے جلدی جلدی کہا۔ ٹھیک ہے باس، میں تلاش شروع کر دیتا ہوں، پول نے جواب دیا اور فیلر نے ریسیور رکھ دیا۔ اس کا چہرہ بری طرح بگڑا ہوا تھا۔ وہ پول اور مارٹی دونوں کی الجھن اچھی طرح سمجھتا تھا، بغیر کسی شناخت کے کسی آدمی کا پکڑا جانا ناممکن تھا۔ الاسکا شہر میں کم از کم 10 لاکھ افراد ہوں گے، اب وہ اگر کسی اور قومیت کے ہوئے تو شاید تاب بھی نظر آ جائیں۔
اور اگر یورپی ہوئے تو وہ پھر وہ سامنے سے بھی گزر جائیں تب بھی انہیں کوئی نہیں چیک کر سکتا تھا۔ یہی سوچتے سوچتے اچانک اس کے ذہن میں ایک دھماکہ سا ہوا۔ وہ جلدی سے کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے یاد آ گیا تھا کہ جنوبی میدانوں سے جو سڑک شہر میں داخل ہوتی تھی وہاں اینٹی اسمگلنگ چیک پوسٹ ہے، جہاں داخل ہونے والوں میں سے ہر ایک کا نام لکھا جاتا ہے، تب اسی شہر میں داخل ہونے کی اجازت دی جاتی ہے۔ اس اسکواڈ کا انچارج رابرٹ اس کا گہرا دوست تھا۔ اس کے ذریعے وہ کم از کم ان کے حلیے معلوم کر سکتا تھا۔ چنانچہ وہ دوڑتا ہوا کمرے سے باہر نکلا اور پھر لفٹ کے ذریعے عمارت کی نچلی منزل پر پہنچ کر وہ تیز سے قدم اٹھاتا عمارت سے باہر پارکنگ کی طرف دوڑتا ہوا پہنچا۔ چند لمحوں بعد اس کی کار انتہائی تیز رفتاری سے اس چیک پوسٹ کی طرف اڑی جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ چیک پوسٹ کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے کار ایک طرف روکی۔ اسی لمحے اسے اپنا دوست رابرٹ چیک پوسٹ کی سائڈ میں بنے ہوئے گارڈ روم سے باہر نکلتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ شاید اس کی مخصوص کار دیکھ کر باہر آ گیا تھا۔ اور فیلر آج ادھر کیسے بھول پڑے، کہیں اسمگلنگ کا دھندا تو نہیں شروع کر دیا؟ رابرٹ نے فیلر کے قریب آتے ہی مسکرا کر کہا، یہ بات نہیں، ایک ضروری کام تم سے آن پڑا ہے۔ اب سے تقریباً گھنٹہ پہلے مارٹی ٹورسٹ کمپنی کی 2 جیپیں جنوبی میدانوں کی طرف کچھ لوگوں کو لے کر گئی تھیں۔ فیلر نے تیز تیز لہجے میں کہا، ہاں میں یہی موجود تھا، لیکن تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ رابرٹ نے چونک کر پوچھا۔ ان میں سے ایک جیپ واپس آ گئی ہے؟ فیلر نے پوچھا۔ ہاں تقریباً پون گھنٹہ پہلے ایک جیپ واپس آ گئی ہے۔ وہ چونکہ ٹورسٹ تھے اسی لیے ہم نے معمول کی چیکنگ کی ضرورت نہ سمجھی اور رکاوٹ اٹھا دی، جیپ چلی گئی۔ دوسری ابھی تک واپس نہیں آئی، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ رابرٹ نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ او غضب ہو گیا، تم نے انہیں روکا کیوں نہیں؟ فیلر نے پریشان لہجے میں کہا۔ وہ ٹورسٹ ہی تھے، پھر انہیں روکنے کا کیا تک تھا؟ بہرحال وہ اسمگلر تو نہیں تھے۔ لیکن اب تم بتاؤ کہ مسئلہ کیا ہے؟ رابرٹ نے کہا۔ ادھر آؤ۔ فیلر نے اسے ایک طرف لے کر گیا۔ سنو، کسی کو نہ بتانا اور نہ میرا نام درمیان میں آئے۔ تمہیں معلوم ہے کہ ہمارا تعلق ایک خفیہ بین الاقوامی تنظیم سے ہے جو صرف پوری دنیا میں مخصوص کام کرتی ہے، سامنے آئے بغیر۔ فیلر نے کہا۔ ہاں، اڑتی اڑتی خبریں تو میں نے بھی سنی ہیں، رابرٹ نے کہا۔ آج ہمیں اطلاع ملی ہے کہ خوفناک مجرموں کا ایک گروپ چارٹر طیارہ اغوا کر کے ان میدانوں میں اترے گا۔ ہم انہیں گرفتار کر کے پولیس کے حوالے کریں تاکہ ہماری سماجی خدمات میں ایک اور کارنامے کا اضافہ ہو سکے۔ میں نے ایک پارٹی سے بات کی، اس نے پرائیویٹ آدمیوں کا بندوبست کیا اور انہیں ٹورسٹ ظاہر کر کے مارٹی کی 2 جیپیں حاصل کیں اور ان میدانوں کی طرف گئیں۔ لیکن اب اطلاع ملی ہے کہ اس گروپ نے ایک جیپ کو بھی مار ڈالا ہے اور ان افراد کو بھی ہلاک کر دیا ہے اور ایک جیپ لے کر شہر میں داخل ہو گئے ہیں۔ میں نے سوچا کہ شاید تم نے انہیں روک کر چیک کیا ہو۔ فیلر نے ایک کہانی بنا کر اسے سناتے ہوئے کہا۔ لیکن تم نے پولیس کو اطلاع کیوں نہیں دی؟ وہ خود انہیں سنبھال لیتے، رابرٹ نے سخت لہجے میں کہا۔ بس یار، کارنامے کے چکر میں یہ سب کچھ ہو گیا۔ تم ایسا کرنا، میرا نام درمیان میں نہ آنے دینا اور خود راؤنڈ گشت کے سلسلے میں میدانوں میں جا کر صورتحال کا جائزہ لو اور پھر پولیس کو فون کر دو۔ لیکن مسئلہ اس خوفناک گروپ کا ہے، کاش ان کا حلیہ اور اتا پتہ معلوم ہو جاتا تو، فیلر نے مٹھیاں بیچتے ہوئے کہا۔ تم نے بڑی خوفناک خبر سنائی ہے اور تو میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتا۔ البتہ میں نے جیپ کے ڈرائیور کو دیکھا تو وہ ایک نوجوان یورپی تھا، اس کی گال پر ایک موٹا سا مسا تھا، بس اتنا ہی مجھے نظر آیا تھا، رابرٹ نے بے چین لہجے میں کہا۔ او، اس سے کیا ہوتا ہے؟ یہاں ہزاروں افراد کے گالوں پر مسے ہوں گے۔ بہرحال اب میں چلتا ہوں، پلیز مجھے میرا نام درمیان میں کسی صورت میں نہ آنے دینا ورنہ پولیس مجھے پاگل کر دے گی، فیلر نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ میں سمجھتا ہوں، تم بے فکر رہو، رابرٹ نے کہا اور فیلر اسے ہاتھ میں لا کر تیزی سے اپنی کار کی طرف دوڑا۔ اس نے کار کو بیک کیا۔ ابھی وہ تھوڑی ہی دور واپس آیا ہوگا کہ ڈیش بورڈ سے ٹرانسمیٹر کی ٹوں ٹوں کی آوازیں بلند ہوئیں۔ یہ آوازیں سنتے ہی فیلر نے جلدی سے کار کو ایک سائڈ پر روک دیا اور پھر اس نے ڈیش بورڈ کے نیچے سے ایک ٹیلی فون ریسیور نما آلہ نکال کر کان سے لگا لیا۔ اس ریسیور کی وجہ سے دور سے یہی محسوس ہوتا تھا کہ وہ کار فون کے ذریعے کسی سے بات کر رہا ہے۔ کسی کو ٹرانسمیٹر کا شک نہیں پڑ سکتا تھا۔ اس نے ریسیور کی سائڈ میں لگا ہوا ایک بٹن دبایا۔ ہیلو ہیلو پول کالنگ، باس اوور۔ بٹن دبتے ہی دوسری طرف سے پول کی آواز سنائی دی۔ یس فیلر، اٹینڈنگ یو، اوور، فیلر نے جواب دیا۔ باس، میں نے مارٹی کی جیپ ڈھونڈ لی ہے، یہ چوتھی شاہراہ کی ایک زیر عمارت کی شیڈ میں کھڑی ہے۔ میں نے ارد گرد کے افراد سے پوچھ گچھ کی ہے تو پتہ چلا کہ اس میں ایک عورت اور 8 افراد نکل کر ہائی وے بس کے ذریعے ساؤتھ ایونیو کی طرف گئے تھے۔ تو کنڈکٹر نے بتایا کہ وہ سب زیرو سٹاپ پر اترے اور اس نے انہیں سیڈ فارم کی طرف جاتے دیکھا ہے۔ میں نے اور سیڈ فارم کو چیک کیا ہے، وہ ویران پڑا ہے، لیکن وہاں قدموں کے نشانات بتا رہے ہیں کہ 9 افراد اس میں داخل ہوئے ہیں لیکن باہر نہیں نکلے۔ میرے گروپ نے اس کا محاصرہ کر رکھا ہے، یقیناً یہ لوگ سیڈ فارم کے نیچے پرانے تہخانوں میں موجود ہیں۔ اب کیا حکم ہے، اوور، پول نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا اور فیلر کی آنکھیں چمک اٹھیں، واقعی پول کی صلاحیتیں لاجواب تھیں۔ میں خود وہیں آ رہا ہوں، انتظار کرو، اور اگر اس دوران یہ لوگ باہر نکلنے کی کوشش کریں تو انہیں گھیر کر زندہ پکڑ لو، ضرورت پڑے تو بے شک گولی مار دینا، اوور اینڈ آل، فیلر نے کہا اور بٹن آف کر کے اس نے ریسیور واپس ڈیش بورڈ کے نیچے لگے ہوئے ہک میں لٹکا دیا اور دوسرے لمحے اس کی کار انتہائی تیز رفتاری سے اور سیڈ فارم کی طرف دوڑنے لگی۔ عمران جیپ دوڑاتا ہوا چٹیل میدانوں سے گزر کر جیسے ہی پختہ سڑک پر پہنچا، اسے دور سے ایک چیک پوسٹ نظر آئی تو وہ چونک پڑا، لیکن جیسے ہی چیک پوسٹ کے قریب پہنچی، چیک پوسٹ پر موجود سپاہیوں نے رکاوٹ ہٹا دی اور عمران بڑے مطمئن انداز میں جیپ دوڑاتا الاسکا شہر میں داخل ہو گیا۔
اب کیا پروگرام ہے؟ عمران کی ساتھ والی سیٹ پر بیٹھے ہوئے صفدر نے پوچھا۔ فی الحال تو اس جیپ سے پیچھا چھڑانا ہے، اس کے بعد سوچیں گے، عمران نے کہا۔ مختلف سڑکوں سے گزرنے کے بعد ایک جگہ عمران کو زیر تعمیر بڑی سی عمارت نظر آئی جو اس وقت خالی پڑی ہوئی تھی۔ عمران نے جلدی سے جیپ کا رخ اس طرف موڑ دیا، پھر اس نے اس زیر تعمیر عمارت کے ایک بڑے سے شیڈ کے نیچے جیپ روک دی اور نیچے اتر آیا۔ اس کے نیچے اترتے ہی سب ساتھی بھی جیپ سے باہر آ گئے۔ یقیناً اس شہر میں اب ہماری تلاش شروع ہو جائے گی، جولیا نے کہا۔